بانی محفل حضرت علامہ مولانا الیاس احمد شاہ قادری جعفری صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ ٹولی چوکی، جناب محمد شہباز خان صاحب، شہباز قادری صاحب، مولانا نظام الدین قادری صابری صاحب، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خانقاہ حسینیہ میں 9 محرم ہے، شب عاشوراء ہے، جلسے شہادت حسین پر اور پھر تاریخ اسلام پر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت قبلہ نے مخاطب کیا۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، آپ کے سامنے میں صاحب کی سماعت یعنی ان کی بصیرت و فروز خطابت کو سماعت کرتے ہوئے شہداء کربلا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی حاضری ڈالنے کے لیے حاضر ہوا اور شہادت حسین کا جلسہ اور شب عاشوراء کے موقع پر میں یہ کہوں گا کہ تاریخ اسلام کی وہ جنگ جو میدان کربلا میں ہوئی، اور مورخ اپنا اگر قلم اٹھائے گا تو یہ لکھے گا کہ سن 61 ہجری میں اسلام آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ اسلام میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے بعد میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 3 پتھر باندھا تھا، قربانیاں دی، دندان مبارک شہید ہوئے، جد و جہد کیا، اور میرے آقا کے طائف کے میدان گئے۔ طائف میں ظالموں نے، دشمنان اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، میرے آقا کے جسم مبارک لہو لہان ہوا، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے، میرے آقا کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہے، اور عرش ہل گیا، اور آسمان کے 4 فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، سب کے سب زمین پر آ گئے بحکم خدا، اور 2 جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر یہاں کی آبادی کو ختم کیا جائے گا۔ جس نے آپ پر ظلم و ستم کیے اور آپ کے جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے اور عرش ہل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ سے اجازت طلب کر کے طائف کی آبادی کو ختم کر دیا جائے،
لیکن میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین اور رسول الامین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل، کیا تم نہیں جانتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر پیدا کیا۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، شہادت حسین کا جلسہ ہے، لیکن میں تھوڑا نانا جان کی قربانیوں کو لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے عزرائیل، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے یا موت دینے کے لیے نہیں آیا، زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں رحمت برسانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ اور خون مبارک بہ رہا ہے، پتھر کھائے ہیں، اور نالے میں پاک نماز اور وضو کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، خون منجمد ہو چکا ہے، لیکن میرے آقا نے کسی کو بددعا نہیں دی اور کہا، اے جبرائیل، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی، اگر وہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی، طائف دین اور اسلام کا گڑھ ہوگا، شہر ہوگا۔ یہ میرے آقا نے کہہ کر، اے پروردگار، ان طائف کے لوگوں کے لیے جو ہے رحمت برسا، پتھر کھائے ہیں، خون مبارک جاری ہو رہا ہے، لیکن دعا دی، بدعا نہیں دی۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نہ ہوتے تو نہ ہمیں یہ دنیا ملتی، میرے آقا اگر نہ ہوتے تو ہمیں قرآن نہیں ملتا، میرے آقا اگر نہ ہوتے تو ہمیں نماز نہیں ملتی، میرے آقا اگر نہ ہوتے تو ہمیں رمضان نہیں ملتا، روزے نہیں ملتے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں ملتا، حج نہیں، عمرہ نہیں، کائنات نہیں۔ اے میرے حبیب، تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ساری کائنات نہیں بناتا، ساری کائنات میرے آقا کے لیے بنائی گئی، وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیے، میں عشر مبشرہ کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو ہے بعد میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلافتیں آئیں، دور بڑھتا گیا، 2 سالہ خلافت آئی، پھر تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، پھر 11 سال 6 ماہ کا خلافت کا دور آیا، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، پھر اس کے بعد 12 سال ذوالنورین، جامع القرآن، کامل الایمان، شرم و حیا کے پیکر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں قرآن کی شکل دی گئی۔ تمام تفصیلات ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور رہا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا علی مرتضیٰ کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں میرا علی اس کا مولا، میں زمینوں کا مولا علی زمینوں کا مولا، میں آسمانوں کا مولا میرا علی آسمانوں کا مولا، میں جنت کا مولا میرا علی جنت کا مولا، میں کائنات کا مولا میرا علی کائنات کا مولا، میں 18,000 عالمین کا مولا میرا علی 18,000 عالمین کا مولا۔
جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں میرا علی ہے، جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے علی کا ذکر ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب مولا علی مشکل کشا کے دور خلافت کے بعد یزیدیت چھا گئی اور یزیدوں نے قبضہ کر لیا حکمرانی کی۔ اور آپ اندازہ کیجئے میرے آقا اور خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، صحابہ کرام کی شہادتیں، قربانیاں، جدوجہد، جنگیں، سارے کا سارا ہونے کے بعد دین اور اسلام پھیلا تھا۔ اب وہ دین اسلام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، غور سے آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالنا پڑے گا۔ شہادت حسین کا جلسہ ہے، شب عاشورہ ہے، اور واقعہ کربلا پہ بھی ہم کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا و مولا نے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، جس مسلمان میں، جس کسی بھی مسلمان میں شہادت کی تمنا نہ ہو، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی بھی مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، وہ فاسق مرے یا فاجر مرے، اس سے موت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے اس شب عاشورہ کے شہادت حسین کے جلسے میں ہیں۔ جب تک تم شہادت کی تمنا نہیں رکھو گے تم کامل ایمان والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نہ داد، دست درد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدوں کی حکمرانی شروع ہوئی، شراب نوشی کا دور شروع ہو گیا، زنا کا دور شروع ہو گیا، سود خوری کا دور شروع ہو گیا، ننگا ناچ کا دور شروع ہو گیا۔ شریعت ختم ہوتی رہی، اسلام ختم ہوتے ہوئے رہا، اور یزیدیت چھا گئی، اور ان یزیدوں نے ہی مل کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا اور شہید کر دیا۔ اس کے بعد کوفے سے وہ حسین جو نانا جان کے کندھوں پر بیٹھ کر عیدگاہ جاتے تھے، وہ حسین جنہوں نے میرے آقا کی پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑا سواری کرتے تھے، وہ حسین اپنے نانا جان کے پشت پر ہیں، اور نانا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امامت فرما رہے ہیں۔ کافی تعداد صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور امام حسین علی مقام اپنے نانا جان کی پشت پر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور نیند لگ جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، جن کے شہادت پر یہ جلسہ منعقد ہے امام علی مقام کے لیے، خراج عقیدت کے لیے، وہ حسین
اپنے نانا جان کی پشت پر ہیں، نیند لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ جب تک میرا حسین خود نیند سے بیدار ہو کر نہیں اتر جاتے، جب تک سجدہ طویل کرتے جاؤ، سجدہ طویل کرتے جاؤ، سجدہ طویل کرتے جاؤ۔ جبرائیل آ چکے ہیں، میرے آقا کو وحی آ رہی ہے کہ اے میرے حبیب تم سجدہ طویل کرو۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، آخر دو جہاں کے آقا جو ہے سجدے سے نہیں اٹھ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہاں بتلانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ امام علی مقام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کیا مقام ہے۔ میرے آقا وجہ تخلیق کائنات امام حسین علی مقام کے نانا سجدہ طویل کرتے جا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اپنا خود نیند سے بیدار ہوئے اور اترے، اس کے بعد نماز مکمل ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کیجئے کہ اسی لیے خواجہ غریب نواز نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اے حسین آپ دین کے بادشاہ ہیں، دین آپ سے دین بچا ہے، آپ دین کے پناہ ہیں۔ آپ غور کیجئے، اس حرامی یزید نے خطوط لکھے، امام حسین علیہ السلام کو خطوط آئے اور یہ کہا، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو اس وقت 61 ہجری میں کیا ہونے والا ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ غیب کا علم تو دو جہاں کے آقا کو تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوج محترمہ کو یہ فرماتے ہیں، ہماری ماؤں کو، کہ جس وقت میرا نواسا دین پر شہید ہوگا تو اس وقت یہ شیشے میں جو مٹی ڈال کر دے رہا ہوں یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی خون بن جائے گی۔ آپ غور کیجئے، 56 برس پہلے میرے آقا نے یہ پیشن گوئی کی، اور رحمت للعالمین نے اتنا پیار اور محبت کی، دنیا میں نہ کوئی ایسا نانا ہوگا اور نہ ایسا نواسا ہوگا جو تاریخ اسلام بتاتی ہے۔ اور یہ ظلم ہونے والا ہے، ظالم یہ ایسا ظلم کریں گے، میرے نواسے کو پیاسا رہیں گے اور بھوکا رکھیں گے، یہ سبھی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا۔ اب خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 50,000 خطوط اس حرامی مردود یزید نے لکھا، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے، یہاں حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، پھر ایک روایت میں آتا ہے 1 لاکھ سے زائد خطوط لکھے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے کہا اب میرے نانا جان کے دین کو بچانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے نانا جان کے دین کو بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ خاندان کے تمام افراد کو تیاری کرنے کا حکم دیا، مدینہ منورہ چھوڑا، کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ میں آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عمرہ کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کے بعد مکہ معظمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، میرے آقا کی آل ہے، میرے آقا کا خاندان ہے، میرے آقا کے سارے بچے ہیں اور خواتین ہیں اور 72 جو ہے خاندان کے مرد حضرات ہے، اور امام علی مقام کے حکم پر جو ہے رواں رواں ہے، قافلہ نکل چکا ہے، یہ کہہ کر کہ یزید میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور اسلام کا جھنڈا میں لہرانے کے لیے کوفہ جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ بہرحال بڑی تفصیلات ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آئے اور جیسے ہی جو ہے میدان کربلا پہنچے، تھکے ماندے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں، گھوڑے اور اونٹ ہیں ساتھ میں، اور کھانا پینا بھی ختم ہو چکا ہے، جتنا ساتھ باندھ لیے تھے وہ راستے میں ہی ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہی کربلا معلیٰ پہنچے، وہاں پر غور کیجئے، ایک طرف 72 امام حسین کا لشکر اور ایک طرف یزید حرامی جو مردود سور کا لشکر 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے، اور ساری طرف سے حصار بندی کر دی گئی، اور امام حسین علیہ السلام کو حراست میں لے لیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا۔ امام حسین علی مقام کو یزید نے کہا آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا۔ امام حسین علی مقام نے کہا میں میرے نانا جان کا نواسا ہوں، میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو۔ 22,000 کا لشکر بھی یہ بدبختی سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تھا۔ تو ان یزیدیوں کے لشکر کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی رسول کا جو ہے نواسا ہوں جس نے اسلام پھیلایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اے یزید، تیری حکمرانی ختم کرنے آیا ہوں، تیری زناکاری ختم کرنے آیا ہوں، تیری بدکاری ختم کرنے آیا ہوں، اور تیری یزیدیت کی حکمرانی ختم کرنا ہی اب میرا مقصد و منشا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ یزید نے دریائے فرات سے میرے حسین کے قافلے کو پانی بند کر دیا۔ پرندوں کو اجازت ہے پانی پینے کی، کتوں کو اجازت ہے پانی پینے کی، گھوڑوں کو اجازت ہے پانی پینے کی، اونٹوں کو اجازت ہے پانی پینے کی، بکریوں کو اجازت ہے پانی پینے کی، لیکن آل رسول کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ظلم شروع ہوا، دریائے فرات بہ رہی ہے، دریائے فرات کے پاس فوجیوں کو ٹھہرا دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ننھے ننھے بچوں کو پانی بند کر دیا۔ ظلم کی داستان ہے، ظلم کی ایک تاریخ ہے، اور 7 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور امام علی مقام، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، علی اصغر 6 ماہ کے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا حسین بھائی آپ سے یزید کو دشمنی ہے، بیعت کی دشمنی ہے، لیکن میرے اس ننھے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، علی اصغر کو لے جاؤ، 3 دن کا پیاسا ہے، اور مجھے یقین ہے یزید پانی دے دے گا۔
حسین علیہ السلام امام علی مقام نے کہا میں یزید کے سامنے پانی کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میرے نانا جان کی آل کو اللہ آزما رہا ہے، میرے نانا جان کے آل کی آزمائش ہے، میں پانی نہیں مانگوں گا۔ مسلسل بہن کے اصرار پر، زینب کے اصرار پر پانی مانگا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اس طریقے سے اٹھا لیا، اٹھا کر کہا اے یزیدو میرے سے دشمنی ہے، لیکن اس ننھے بچے سے کیا دشمنی ہے؟ علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، اسے پانی دے دیا جائے۔ تو اس یزیدیوں کے لشکر سے ایک تیر سے تیر نہیں چلایا گیا، ایک تیر آتی تھی جس کے 3 نیزے رہتے تھے، ان 3 نیزوں کی تیر سے علی اصغر کے سینے پر چلایا گیا۔ امام حسین علی مقام 6 ماہ کے بچے کو ایسا اٹھائے ہوئے ہیں اور سینے سے حلق سے وہ تیر داخل ہو کر باہر نکل جاتا ہے اور معصوم علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کندھے مبارک خون سے لہولہان ہو جاتے ہیں اور خون مبارک علی اصغر کا جاری ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا اے پروردگار، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے آزما رہا ہے، اپنے حبیب کی آل کو آزما رہا ہے، لیکن یہ معصوم بچہ علی اصغر آج شہید ہو گیا۔ تو زمین مخاطب کرتے ہوئے اس وقت روایت میں آیا ہے، لوگوں نے کہا، روایت میں لکھا ہے، زمین نے چلا کر کہا اے حسین، یہ خون اگر تم زمین پر مارو گے تو قیامت تک میں زمین سے اناج اگنا بند کر دوں گی۔ پھر امام علی مقام نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کو دیکھ کر خون اچھالنے کی کوشش کی تو آسمان نے چلا کر کہا اے پیارے آقا کے نواسے حسین، اگر آپ یہ خون میرے پر پھینکیں گے تو تا قیامت تک روشنی ختم ہو جائے گی، نہ چاند نکلیں گے نہ ستارے نکلیں گے۔ پھر امام علی مقام نے اس علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے سے مل لیا اور اپنے جسم مبارک سے مل لیا اور خیمے میں واپس آئے اور کہا زینب لو یہ بچہ پانی پی لیا ہے، لو یہ بچہ پانی پی لیا ہے۔ 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے، کڑی الجوان بیٹا علی اصغر علی اکبر 17 سال کے ہیں، 17 سال کے علی اکبر شہید ہوئے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے کندھے پر لاشے کو ڈال کر خیمے کی طرف آیا اور کہا زینب لو گیا، اور ایک بچہ شہید ہو گیا۔ یہ منظر میدان کربلا کا تھا۔ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ میری آخری شب ہے، کل میں نہیں رہوں گا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے، اور آج کی شب آخری ہے، کل میرے چلے جانے کے بعد، میری شہادت کے بعد کہیں تم لوگوں پر اور ظلم نہ ہو جائے، آج کے رات کے اندھیرے میں تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ میری موجودگی میں یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ صبح ہوئی 10 محرم، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 72
میں 70 شہید ہو چکے ہیں، 70 لاشیں حسین اٹھا چکے ہیں، اور صبر کی انتہا نہیں ہے۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر دنیا میں کسی کو زیادہ سے زیادہ اگر غم آ جائے، کوئی دل پھٹنے والا غم آ جائے، تو میرے غم کو یاد کر لینا، پھر وہ غم ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو پیاس لگے تو میری پیاس کو یاد کر لینا، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ امام حسین علیہ السلام صبح 10 محرم آیا، یوم عاشورہ ہے۔ اب یوم عاشورہ کے دن حضرت عباس علمدار، جس پہ میرے امام علی مقام کو ناز تھا، اور کربلا کے سب سے بڑے علمدار پہلوان یزیدیت کے خیموں میں کام جاتے تھے، حضرت عباس علمدار کا نام سن کر وہ عباس نے کہا امام علی خان اب مجھے جانے کا موقع دیجیے۔ امام حسین نے روکا، عباس تم چلے جاؤ گے تو میرا کیا کون دیکھے گا، میرا کیا حال ہوگا، تم مت جاؤ، روکتے رہے۔ لیکن عباس علمدار نے بہت ہی بہادری کے ساتھ دریائے فرات کی طرف نکلے، مشکیزہ ہاتھ میں ہے، اور امام علی مقام کو کہا بھیا میں آپ کو پانی لاؤں گا، بچوں کے لیے پانی لاؤں گا، بی بی سکینہ پانی کے لیے ترس رہی ہے، شہر بانو زینب سب کے سب پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر عباس علمدار دریائے فرات کی طرف نکلے، اور یزیدیت فوج گھیرے ہوئی تھی۔ علمدار عباس کو آتے ہوئے فوجی بھاگنے لگے۔ یہ جو آپ کی طاقت کا اندازہ یزیدوں کو تھا۔ دریائے فرات پہنچتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، سکینہ یاد آتی ہے، علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے، پانی پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ بھر لیا، مشکیزہ بھر کر گھوڑے پر لگایا، اور گھوڑے پر بیٹھے، اور جب واپس خیموں کی طرف آنے لگے تو یزیدیوں کا لشکر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا، مقابلہ کیا، تیروں پہ تیر آتے چلے گئے، 3 تیر تو گھوڑے کو لگے، اور عباس علمدار کے جسم مبارک کو تیروں سے چھنی کر دیا، تیروں سے چھنی ہو گئے۔ حضرت عباس کے دونوں بازو حضرت عباس کے لاشوں کو لے کر گھوڑا آیا خیموں کے پاس۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا عباس تمہارا سہارا بھی چلا گیا، آپ کے سہارے پہ تو میں زندہ تھا۔ حضرت عباس شہید ہو گئے، لاشیں کو لائے، امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس آپ کے سہارے تو میں زندہ تھا، میں لڑ رہا تھا، میری ہمت تم تھے۔ اللہ کی طرف دیکھا، آسمان سے مخاطب ہوا، امام علی مقام نے کہا اے پروردگار، کیا نانا جان کی محبت کا آزمائش اتنی ہے کہ میرا عباس بھی چلا گیا، علی اکبر بھی چلا گیا، علی اصغر بھی چلا گیا، اور
امام حسین علیہ السلام بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرات مندی کے ساتھ جو ہے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ یزیدیت کی فوج میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ سب سے اہم جو ہے چیف کمانڈر عباس علمدار بھی شہید ہو گئے۔ اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن خدا کی قسم جب امام علی مقام جب آگے بڑھنے گئے تو میدان کربلا میں علی مرتضیٰ بھی موجود ہو گئے، شہزادی فاطمہ بھی موجود۔ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، 34 تیر امام علی مقام کے جسم مبارک پر لگے اور 33 برچھوں سے مارا گیا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، جمعہ کا دن تھا، ایک آخری یزیدیوں کے لشکر سے مخاطب ہونے کی خواہش کی، یعنی مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں وہی رسول کا نواسا ہوں جس نے دین اور اسلام پھیلایا، میں وہی رسول کا نواسا ہوں جس کے پشت پر بیٹھ کر جو ہے میں کھیلتا تھا، گھوڑا سواری کرتا تھا، میں وہی رسول کا نواسا ہوں جس نے مجھے کندھوں پر بٹھا کر عیدگاہ لے جاتے تھے، میں وہی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس نے لعاب مبارک زبان چساتے تھے، میں منہ سے زبان چوستا تھا، میں اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس نے وجیہ تخلیق کائنات تھے، میں وہی رسول کا نواسا ہوں جو تم قرآن پڑھتے ہو، وہ قرآن میرے نانا جان کے سینے پر نازل ہوا۔ یہ کہہ کر بہت خطبہ دیا، لیکن کوئی اثر یزیدوں پہ، حرامیوں پر، سوروں پر نہیں ہوا۔ بالآخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا۔ ہمارے بیچ جو ہے ابراہیم خان ایاز جو ہندوستان بھر کے ممتاز شاعر موجود ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی کلام میں مختصر کر رہا ہوں تقریر کو، سجدے کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدے کی اہمیت، میرا قیام اسی پروردگار کے لیے ہے، میرا رکوع بھی اسی پروردگار کے لیے ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اب نہ میرا قیام پسند ہے، نہ میرا رکوع پسند ہے، اب صرف اور صرف سجدہ چاہیے، سجدہ چاہیے۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو سجدے سے انکار کرے۔ دنیا کی ہر شے، ہر ذرہ سجدہ کر رہا ہے۔ سجدہ شرافت انسان ہے، سجدہ کمال حیات انسان ہے۔ دل تڑپے تو چلو سجدہ کریں، ذرا سی نعمت مل جائے تو سجدہ کریں، ذرا سی اچھی بات ہو جائے تو سجدہ کریں۔ یہ سجدے کی عادت انسان کو کامیاب و کامران بنائے گی۔ نہ گھبراؤ سجدے سے، نہ بھاگو سجدے سے، نہ ڈرو سجدے سے، نہ منہ پھیرو سجدے سے۔ انسان ساری زندگی کی نعمتوں پر تڑپ تڑپ کے کہے چلو سجدہ کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ وقت نماز آئے، یہ ضروری نہیں کہ وقت عبادت آئے، کہ یہ ذرا سا نعمت ملی تو سجدہ، ذرا سا خطا نظر آئی تو سجدہ، ذرا سا خوشی نظر آئی تو سجدہ، ذرا سا غم آ گیا تو سجدہ۔
غم میں، خوشی میں، نعمت میں سجدہ کرنا انبیاء کا شعار ہے۔ قرآن نے کہا سجدہ یوں نہیں کرتے، قرآن نے کہا سجدہ یوں نہیں کرتے، روتے روتے سجدہ کرتے ہیں۔ رونا اور سجدے میں گرنا انبیاء کا طریقہ ہے، گر گرانا انبیاء کا طریقہ ہے۔ رحمان کے بندے زمین پر اپنا سر جھکا کر سجدہ کرتے ہیں، روتے روتے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں انہیں کبھی قیام میں دیکھو، کبھی رکوع میں دیکھو، کبھی سجدوں میں دیکھو، کبھی دعاؤں میں دیکھو۔ خالق کائنات کو سجدہ پسند ہے۔ سجدے کبھی انسان کی منزل محسوس کرتا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے، میرا خالق سن رہا ہے۔ انتہائی بندگی سجدہ، انتہائی زندگی سجدہ۔ اب آپ غور کیجئے، میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ 22,000 کا لشکر ہے، تیر اندازی ہو رہی ہے، تیر برسائے جا رہے ہیں۔ 71 لوگوں کی لاشوں کو دفن کیا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو جو ہے مٹی میں دفن کیا ہے، علی اکبر کو دفن کیے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں شہادت کو پیش کیا، سجدے میں شہادت کو پیش کیا۔ اور ادھر امام حسین علی مقام شہید ہو گئے نماز کے سجدے میں، ادھر یزیدیوں کے لشکر میں 22,000 کے لشکر میں خوشیاں اور مسرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بیعت کرنے کے لیے بلایا تھا اور اس کی حکمرانی اور مضبوط ہو گئی سمجھا، لیکن انہیں نہیں جانتا، اس یزید حرامی جو ہے مردود یہ نہیں جانتا تھا یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا، آل محمد کو شہید کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ فوری ان بچوں کو اور خواتین کو نکال کر ان خیموں کو آگ لگا دو، اور رات کے اندھیرے میں تمام خیموں سے بچوں کو نکالا گیا۔ میرے آقا کے خاندان کے خواتین کو نکال دیا گیا، بے سہارا اور غم میں مبتلا ہو گئے اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے امام حسین علیہ السلام کو جسم مبارک سے سر مبارک کو جدا کر دیا، نیزے پر لے کر رقص کرنے لگے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا، اور روایت میں یہ آیا ہے نیزے پر امام حسین علی مقام کا سر مبارک تلاوت قرآن کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، اور یہ کربلا کی جنگ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ باطل باطل ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، حق حسین ہے، باطل ختم ہونے کے لیے رہتا ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اور اسلام جو آخری ہچکیاں لے رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 خاندان والوں کے ساتھ اپنی شہادت کو پیش کرتے ہوئے اپنے نانا جان کے دین کو بلند کر دیا اور پرچم کو پھر سے لہرا دیا۔ آج اگر دنیا میں اسلام زندہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، اگر دنیا میں دین زندہ ہے تو شہدائے کربلا کا صدقہ ہے، ان کی شہادتوں کا صدقہ ہے، عباس علمدار کا صدقہ ہے، بی بی سکینہ کا صدقہ ہے، علی اکبر کا صدقہ ہے، علی اصغر کا صدقہ ہے۔ دنیا صدیوں تک نہیں، قیامت تک عالمین میں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی شہادت اور قربانیوں کو
نہیں بھول سکتی، اور آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے امام حسین علیہ السلام کی جو ہے زندگی کو ہم اپنی زندگیوں میں مشعل راہ بنائیں، شہدائے کربلا کی جو ہے شہادتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی شہادت پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اگر ہم اپنی آخرت کو اور دنیا میں کامیاب اور کامران بنانا چاہتے ہیں تو شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرو۔ لاکھوں درود و سلام شہدائے کربلا پر، لاکھوں درود و سلام شہید اعظم امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پر، لاکھوں درود و سلام، لاکھوں درود و سلام شہدائے کربلا پر۔ لبیک یا حسین لبیک، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ میں حضرت علامہ الیاس احمد شاہ قادری صاحب قبلہ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، کیونکہ اس مقدس شب عاشوراء کے جلسے کو اس غلام کی بھی حاضری ڈالنے کا موقع دیا، اور ہمارے قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب ہماری محفل میں تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی ایک ایسے عاشق اہل بیت اطہار کے فرزند ہیں جس کو ہم امام مکہ مسجد حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نام سے جانتے ہیں۔ آج سے 41 دن پہلے 41 days پہلے امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب اللہ کا وصال ہوا۔ آج کے جلسے میں شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام مکہ مسجد کو مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔